بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ایک اور شخصی خاکے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے چراغ حسن حسرت کے شخصی خاکے علامہ اقبال پر۔ تو ایک انتہائی اہم خاکہ نگار اور اہم خاکہ ہے علامہ اقبال، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی زندگی کو پیش کرتا ہوا۔ تو اس سے ہمیں خاکہ نویسی کی مزید سمجھ آنے جا رہی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خاکہ ایسا مختصر مضمون ہوتا ہے جس میں کسی شخصیت کے ظاہر و باطن کو بڑی عمدگی سے اور ہلکے پھلکے طنز و مزاح کے ساتھ پیش کر دیا جاتا ہے، اور زندگی کے وہ پہلو ہمیں یوں اس شخصیت سے ملاقات ہوئے بغیر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے اس شخصیت سے ملاقات کر لی ہے۔ تو گویا ہم علامہ محمد اقبال سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے عام طور پر علامہ اقبال کے حوالے سے مختصراً ان کی ذاتی زندگی پڑھی ہوتی ہے یا ان کے کچھ شعر پتہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے کچھ ایسے نظریات اور عام زندگی کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے۔ تو چراغ حسن حسرت ایک طنز و مزاح سے بھرپور نثر لکھتے ہیں، تو مشہور صحافی اور مزاح نگار ہیں، مگر علامہ محمد اقبال کے حوالے سے جو انہوں نے تحریر کی تو اس میں انہوں نے بڑی معقولیت سے اپنی بات کی کہ وہ بڑا ادب بھی ملحوظ رکھا کہ جو کہ علامہ محمد اقبال کی شخصیت کا تقاضا ہے۔ بہرحال آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کا۔ تو آغاز مصنف نے بڑی عمدگی سے کیا ہے، گویا وہ علامہ اقبال سے ملنے جا رہے اور ہمیں بھی لے کر جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے گلی میں کھڑے ہو کر اس مکان کا پتہ بتاتے ہیں کہ کہاں جو ہے وہ آپ جب جائیں گے لاہور ان سے ملاقات کرنے کے لیے تو آپ گلی سے جو منظر ہے تو گھر کا پتہ ہے، اس کے بعد جیسے دروازے پہ کھڑے ہو کر گھر کے اندر کا منظر بتا رہے ہیں، اور پھر پہلی نظر جو علامہ محمد اقبال پر پڑتی ہے جو جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں صحن میں اور لوگ ان کے ارد گرد ہیں، تو پھر اس حوالے سے بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑی عمدہ ترتیب ہے، اس کے بعد ان کے ارد گرد چونکہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی محفلوں کا حال ترتیب سے بتایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی مزید ذاتی زندگی، دوستوں سے گپ شپ کرنا، ہنسی مذاق کرنا، اور ان کے کھانے پینے، لباس اور مزید چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان کی شعر و شاعری کے متعلق خیالات کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے۔ تو ان کے گھر کا پتہ پہلا پیراگراف ہے کہ میکلوڈ روڈ پر لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے سینما ہے۔ تو آج بھی آپ میکلوڈ روڈ پر جائیں اور لکشمی انشورنس کمپنی کی عمارت سے کچھ آگے اندازہ آپ کو ہو جائے گا، اگر وہ عمارتیں، وہ دفتر ابھی موجود نہیں بھی ہیں۔ تو سنما سے ادھر ایک مکان چھوڑ کر ایک پرانی کوٹھی ہے جہاں آج کل آنکھوں یا دانتوں کا کوئی ڈاکٹر رہتا ہے۔ تو آخری عمر تک چراغ حسن حسرت کے وہاں ایک ڈاکٹر رہتا تھا آنکھوں یا دانتوں کا۔ کسی زمانے میں علامہ اقبال یہیں رہا کرتے تھے، اور یہ 1930 کا زمانہ ہے جب علامہ محترم سے چراغ حسن حسرت پہلی مرتبہ ملے اور ان کے گھر جانا ہوا۔ تو اس کوٹھی کے قریب پہنچ کر قدم رکتے معلوم ہوتے ہیں اور نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں آج بھی، ان کی وفات کے بعد۔ تو آخری زندگی کا کچھ عرصہ 7-8 سال جو 1930 ہے، تو 1938 میں علامہ نے وفات پائی۔ تو 1930 پہلی ملاقات سے ان 8 سال تک اس دوران وہ جاتے رہے، آتے رہے، ان سے ملاقات کا شرف ہوتا رہا چراغ حسن حسرت کو۔ اب گھر کی حالت دیکھیے، کوٹھی اچھی خاصی تھی، صحن بھی کشادہ، ایک طرف شاگرد پیشہ کے لیے 2-3 کمرے بنے ہوئے تھے جن میں علامہ اقبال کے نوکر چاکر علی بخش، رحمان اور دیوان علی رہتے تھے۔ تو گھر کے نوکر ہیں، معتمد نوکر ہیں، ان میں علی بخش کی بڑی گفتگو ہوتی ہے، لوگ اسے جانتے بھی ہیں، لیکن کوٹھی کی دیواریں سیلی ہوئی، پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، تو سیلن زیادہ تھی، اس میں نمی آئی ہوئی تھی، اور پلستر اس وجہ سے چونا وغیرہ اکھڑتا رہتا ہے۔ چھتیں ٹوٹی پھوٹی، منڈیر کی کچھ اینٹیں اپنی جگہ سے اس طرح سرکی ہوئی تھیں کہ ہر وقت منڈیر کے زمین پر آ رہنے کا اندیشہ رہتا تھا۔ تو وہ آدھی دیوار جو بیرونی دیوار ہوتی ہے اس کی حالت بھی خستہ ہے، پرانی طرز کی کوٹھی ہے، میر کا مکان نہ صحیح، بہرحال غالب کے بلی ماراں والے مکان سے ملتا جلتا نقشہ ضرور تھا۔ تو اب یہ ظرافت، طنز و مزاح ہے جو کہ بڑے سلیقے سے چراغ حسن حسرت اپنی نثر میں پیش کر رہے ہیں کہ میر کا مکان نہ صحیح مگر غالب کا ضرور، بلی ماراں دلی کا محلہ ہے جہاں غالب رہتے تھے، کہ اس مکان سے چونکہ اب غالب نے اپنے ایک خط میں اپنے خستہ حالی کا، مکان کے برے ہونے کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ شاعری میں بھی تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو نسبت دی ہے۔ بہرحال اب کوٹھی کے صحن میں چارپائی بچھی تھی، چارپائی پر اجلی چادر، اس پر علامہ اقبال ململ کا کرتا پہنے، ٹے بند باندھے، تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پی رہے تھے۔ بالکل دیسی پنجابی شخص کا منظر ہے، اس کے سراپا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جس حالت میں دیکھا کہ ایک تے بند ہے، انہوں نے اپنے جو دھوتی پہنی ہوئی ہے اور تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، حقہ پی رہے ہیں۔ سرخ و سفید رنگ بھرا ہوا جسم،
یعنی صحت مند ہیں، سرخ و سفید رنگ ہے، سر کے بال کچھ سیاہ کچھ سفید، داڑھی گھٹی ہوئی تو ہلکی ہلکی تھوڑی تھوڑی داڑھی تھی۔ چارپائی کے سامنے کرسیاں ہیں، 2-3 آدمی آ رہے ہیں، 2-3 آدمی جا رہے ہیں۔ سالک صاحب کے ساتھ ہی ان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور پہلی دفعہ گئے اور اس کے بعد آنا جانا رہا۔ اب مصنف جا کر بیٹھ گئے ہیں چراغ حسن حسرت۔ ان دنوں نمک کی ستیاگرہ زوروں پر تھی۔ گاندھی جی نے تحریک شروع کی ہوئی تھی کہ ہم اپنا جو ہے وہ اگائیں گے کھائیں گے، تو ستیاگرہ ایک پرامن مارچ کو یا تحریک کو کہتے ہیں۔ ڈانڈی کے مارچ کے چرچے ہو رہے تھے، تو طرز ہے لوگ ڈنڈیاں بجا کر جو ہے وہ اپنا احتجاج کر رہے تھے۔ لاہور میں جلوس نکلتے، جلسے ہوتے، انقلاب زندہ باد کے نعرے لگتے۔ تو کھدر کا لباس، دیسی کھڈی پر جو کپڑا بنا جاتا ہے اپنا لباس، تو وہ لوگ اس کی علامت کے طور پر کہ ہم اپنا کپڑا پہنیں گے اور انگریزی کپڑا نہیں خریدیں گے، تو انقلاب اور اس یعنی پس منظر میں مصنف نے بھی ان دنوں یہ کپڑا پہنا تھا۔ اور مصنف اندازہ کر رہے ہیں تو اقبال نے جو گفتگو شروع کی تو وہ گاندھی اور کانگریس اور اہنسا جو گاندھی کا نظریہ تھا کہ عدم تشدد کا نظریہ کہ کسی پر ظلم ستم سختی نہیں ہونی چاہیے اور پرامن احتجاج اور جلسے جلوس یا طریقہ کار جو بھی ہو وہ ہونا چاہیے، تو گاندھی کے اس نظریے کو بڑی یعنی شہرت ملی تھی۔ تو اقبال نے وہ گفتگو شروع کی اور مصنف نے اندازہ لگایا کہ چونکہ میں نے کھدڑ کا لباس پہنا ہے اور یہ گاندھی جی کی تحریک ہے اور گاندھی جی چرخہ بھی کاٹتے ہیں بیٹھ کر جو ہے، اور اس سے ان کا جو ہے اس لیے ذہن میرے کھدر سے ان کا گفتگو گاندھی اور کانگریس سے یعنی ہوئی۔ تو یہ بھی ایک باشعور انسان کی یعنی ایک اسسمنٹ سمجھ لیں کہ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کیوں اقبال نے یہ گفتگو شروع کی۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں ذرا جلدی سے، تو اس کو آپ خود پڑھیے گا اور آپ اس کا لطف بھی لیجئے گا۔ موضوع روکھا پھیکا تھا مگر لطیفے ہوتے جاتے تھے، تو یعنی اس کا مطلب ہے ایسی عام گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد مصنف ان سے مسلسل ملتے رہے 8 سال تک، کبھی دوسرے تیسرے دن، کبھی 7ویں 8ویں دن، اور ترتیب یہ تھی کہ کوئی باہر سیکٹری نہیں بیٹھا، کوئی گارڈ نہیں بیٹھا، دروازہ کھلا ہے، کوئی شخص آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو کوئی کسی پر یعنی کوئی ٹائم نہیں لینا پڑتا وقت کہ بھئی ہم کس وقت اقبال سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اقبال بالکل عام لوگوں سے گھلنے ملنے والی شخصیت تھے۔ 2 لوگ آ رہے ہوتے اور 2 جا رہے ہوتے، لوگ اپنی فرمائشیں کچھ پیش کر رہے ہوتے، کوئی شعر سننا چاہتے ان سے، مگر بہرحال اس پر بھی ہم آگے بات کریں گے کہ وہ کون سی باتیں پسند اور کون سی ناپسند کرتے تھے۔ ایسے بھی لوگ ان سے ملنے آتے تھے جو بالکل مخبوط الحواس یعنی پاگل لگتے تھے، دیوانے لگتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی ایک شخص آیا اور بیٹھا، تو اقبال نے ان سے کہا کہ کھانا کھائیں گے؟ اس نے کہا کھا لوں گا۔ تو انہوں نے علی بخش سے کہا ایسے کھانا کھلائیں، مگر وہ شخص کہا نہیں میں یہیں کھاؤں گا، تو اسے وہیں کھلایا گیا۔ پھر سونے کی باری آئی تو اس نے کہا میں اقبال کے کمرے میں ہی سوؤں گا، چنانچہ ان کو علامہ اقبال کے کمرے میں ہی جگہ بچھا کر دے دی گئی۔ تو مصنف کو بڑا تجسس ہوا۔ دوسرے دن اگلے دن یا کچھ وقت بعد انہوں نے پوچھا کہ آخر اس کا کیا ہوا اس شخص کا، وہ کون تھا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بس صبح اٹھ کر خود ہی کہیں چلا گیا۔ تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اس درجے تک عام لوگ اور آتے تھے اقبال سے ملاقات کے لیے اور کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اقبال تھے ہمارے۔ ان سے جو لوگ ملنے آتے تھے ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے تھے جو کبھی کبھی ملنے آتے تھے، کوئی ایسے جو زندگی میں ایک دفعہ ملنے آیا، کوئی تو ایسا ہوتا تھا جو اپنے دانت نکلوانے آ جاتا تھا ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا دیکھ کر۔ مگر سب سے مزے کی بات، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو خواہش رکھتے ہوئے بھی ان سے ان کے روب کی وجہ سے وہ ان سے مل نہیں سکے۔ یعنی انہوں نے سوچا کہ علامہ اقبال اتنا بڑا نام ہے، سر کا ان کے ساتھ خطاب لگا ہوا ہے، انگریز حکومت نے انہیں خطاب دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ لوگ انہیں علامہ کہتے ہیں، تو بہرحال لوگ آ نہ سکے۔ کچھ لوگ آتے دروازے سے پلٹ جاتے۔ ایسے ہی ایک شخص کا ہمیں مصنف حال بیان کرتے ہیں کہ وہ میرا عزیز جاننے والا مجھ سے ملنے آیا کوئی علامہ اقبال کی وفات کے کچھ مہینے بعد، تو اس نے کہا کہ مجھے بڑی خواہش ہوتی تھی ان سے ملنے کی، مگر ان کے روب کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا۔ تو مصنف انہیں بتاتا ہے کہ ان سے تو ہر کوئی مل سکتا تھا، کوئی فقیر آدمی بھی یا راہ چلتا آدمی بھی، تو لوگ گھومنے پھرنے لاہور آتے تھے اور اقبال سے نہ ملے تو کس سے ملے؟ تو گویا اقبال بھی ایک اہم پکنک پوائنٹ ہوتا تھا لوگوں کے لیے سلام دعا کرنے کے لیے۔ تو علامہ اقبال تو وہ شخص رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ کاش پہلے پتہ ہوتا اور میری یہ خواہش جو ہے یہ خواہش نہ رہتی، ارمان نہ رہتا اور میں پورا کر سکتا۔ عام زندگی میں بڑی سادہ یعنی سیدھی سادی زندگی گزارتے تھے، تے بند اور کرتے میں گھر میں بیٹھے رہتے تھے، باہر نکلتے تو کبھی کوٹ پتلون بھی پہن لیتے تھے، ایسا نہیں ہے کسی چیز کے ساتھ ضد ہے، تو اپنے عام ماحول میں عام رہتے تھے، جب ضرورت ہوتی تھی تو کوٹ پتلون پہن لیتے تھے، کبھی فراک کوٹ کے ساتھ شلوار اور ترکی ٹوپی ہوتی تھی، تو پورا لمبا کوٹ ہوتا ہے طویل، شلوار نیچے پہن کر اور اوپر ترکی ٹوپی۔ ولایت جانے سے پہلے وہ عام پنجابیوں کا سا لباس پہنتے تھے، کبھی مشہدی لنگی کے ساتھ فراک کوٹ
اور شلوار، کبھی سفید ململ کی پگڑی، تو سر پہ پگڑی بھی باندھتے تھے شروع میں عام اپنی روٹین میں، لیکن جب ان کو کب طویل وقت باہر رہے اور اس کے بعد پھر ان کا لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا بہت ہو گیا، تو انہوں نے بالکل سادہ لباس گھر میں پہننا شروع کر دیا، اپنی وہی کرتا وغیرہ تو پہنتا ہے لیکن باہر ضرورت کے وقت کوٹ پتلون۔ تو وہ شیروانی اور چست گھٹنا بہت کم پہنتے تھے، تو شیروانی اور چست گھٹنا، تو چوڑی دار پاجامہ بھی جس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا بھی مردوں کا ہوتا ہے، تو مگر بہت کم۔ لیکن مصنف کہتا ہے مجھے امید ہے کہ وہ جب بھی پہنتے ہوں گے اس پر بہت کھلتا ہوگا، بہت اچھا لگتا ہوگا۔ تو ایک یعنی ہمیں ایک شبیہ پیش کر رہے ہیں علامہ اقبال کا، ایک منظر، ایک خوبصورت ان کا سراپا ہمارے ذہن میں نقش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھانے کا حال سنیے، بہت کم مگر بہت اچھا کھاتے تھے، تو رات کو کھانا عام طور پر نہیں کھاتے تھے، تو کچھ نہ کچھ یعنی ہلکی پھلکی چیز، کشمیری چائے وغیرہ پی لیتے تھے۔ تو دسترخوان پر 2-3 ان کے گھر میں سالن ہوتے تھے، پلاؤ اور کباب پسند کرتے تھے، رغبت سے کھاتے تھے۔ شب دیگ ایک سالن ہوتا ہے جو ساری رات شلجم اور گوشت کو جو ہے وہ ہلکے آنچ پر پکتا ہے رات بھر، تو اسے خشکے کے ساتھ یعنی خشک چاولوں کے ساتھ کھاتے ہیں۔ تو اپنے کشمیری اپنی عادات ہیں ان کی، پنجابی لوگ بھی کھانے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ غالب کی طرح اقبال کو بھی آم بہت پسند تھے، اور آم کی فصل کے دنوں میں لگن اور سینیاں بھر کر بیٹھ جاتے، تو برتن بھر کر بیٹھ جاتے، خود کھاتے، دوستوں کو کھلاتے، لطیفے کہتے، آپ ہنستے، دوسروں کو ہنساتے۔ تو بالکل یعنی ویسے ہم سوچتے ہیں کہ شاید اقبال ہر وقت کمرے میں بند ہو کر سنجیدہ ہو کر بیٹھے ہوں گے منہ بنا کر، تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ وہ بالکل زندہ دل شخص تھے، زندگی جینے والے شخص تھے، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے والے شخص تھے۔ جوانی کے زمانے میں ان کا معمول تھا صبح اٹھ کے نماز پڑھتے، روز کی روٹین ان کی دیکھیے، معمول دیکھیے، نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، پھر ورزش کرتے، ڈنڈ پیلتے، ڈنڈ نکالنا جس کو ہم کہتے ہیں، مقدر ہلاتے، وزن اٹھاتے، اور جب سارا جسم عرق ہو جاتا تو مقدر ہاتھ سے چھوٹتا تھا، تب یعنی وہ ویٹ لفٹنگ چھوڑتے تھے، بند کرتے تھے۔ جب ان کے سن زیادہ ہو گیا، تھوڑی عمر بڑھی، تو ورزش پھر چھوٹ گئی، مگر قرآن کریم کی تلاوت آخر تک جاری رہی۔ تو ساری عمر ان کا یہ معمول میں رہا کہ نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اور پھر ورزش بھی جوانی میں اور دیر تک کرتے رہے۔ عام طور پر پنجابی بولتے تھے، تو ان کو بالکل کوئی ایسا کوئی فوبیا نہیں تھا، کوئی عارضہ ذہنی نفسیاتی نہیں تھا کہ انگریزی بولتے رہیں یا اور کچھ زبان میں، تو جو جیسے بولتا تھا ویسے اس سے گفتگو کرتے تھے۔ کبھی کبھی ضرورت کے تحت تو انگریزی بولنا بھی شروع کر دیتے تھے، ضرورت کے وقت اردو بھی بولتے تھے۔ یو پی کے جو شاعر ان سے ملنے آتے تھے انہیں علامہ اقبال ڈھیل ڈول اور لب و لہجے سے، یعنی اپنی جسامت سے اور اپنے انداز گفتگو سے بالکل بھی وہ شاعر نہیں لگتے تھے۔ لوگ ان کو شاعر سمجھ کر ملنے آتے تھے، خاص طور پر یو پی، تو یو پی کے شاعروں کا یہاں خاص ذکر ہے۔ اتر پردیش کے یہ لوگ ہوتے ہیں تو دیکھنے میں یہ شاعر ہی لگتے ہیں، عموماً فلموں ڈراموں میں جیسے شاعروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو تیکھے نقش ہوتے ہیں ان کے نزدیک، گویا شاعر کو یعنی بڑا تیکھے نقش والا، تیز نقش والا، کہ وہ سوکھا سڑا ہونا چاہیے، جسم دھان پان بلکہ بالکل مشت استخوان، دھان پان پتلا دبلا پتلا ہونا، مشت استخوان یعنی ہڈیوں کی مٹھی، کہ مٹھی میں ہڈیاں آ جائیں، کلے میں گلوری، پان منہ میں پکڑا ہوا، بات بات پر تسلیمات بجا لاتا اور دوہرا ہوا جاتا ہے، کہ بات بات پر ہاتھ اٹھا کر ماتھے پہ رکھنا اور آداب کہنا اور جھک کر وہ جو انداز ہوتا ہے اس کو اختیار کرنا، تو ان کے نزدیک شاید شاعر ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ اقبال کو دیکھتے کہ یہ تو بالکل پنجابی ہے، تو انہیں سمجھ نہ آتی، اور وہ بہرحال نہ شعر سنتے نہ غزلیں سنتے، تو لوگ ایسے ہی اپنی غزلیں اٹھائے، ایسے شاعر گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے دیوان اٹھائے، اپنے مسودے اٹھائے۔ تو یو پی کے ایک شاعر اقبال سے ملنے کے بعد مصنف کو کہتے ہیں کہ یہ اقبال صاحب جو ہے تو اپنی ڈھیل ڈول سے پنجابی معلوم ہوتے ہیں، یعنی یہ کیسے شاعر ہیں؟ تو گویا ان کے نزدیک مصنف ہمیں طنز و مزاح کے انداز میں کہتا ہے کہ اچھے شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ پنجابی نہ معلوم ہو اپنے جسم سے یا لہجے سے، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ لہجہ کسی کا اور پہناوا اور جسامت کسی طرز اور کسی بھی علاقے جیسی ہو سکتی ہے، لوگوں جیسی، اس کا رنگ ہو سکتا ہے، مگر شعور جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی یو پی کے ایک شاعر آتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ وہ اقبال انہیں شعر سنائیں، لیکن اقبال عام محفلوں میں شعر بالکل سنانے کے قائل نہیں ہے۔ تو اقبال کے حوالے سے یہ ہم بات دیکھیں کہ ہم شاید یہ بھی سمجھتے ہوتے ہیں کہ اقبال شاید شعر و شاعری ہر وقت سناتے رہتے ہوں، لیکن یہ شعر و شاعری یعنی ایک خاص مخصوص نوعیت کی اور کیفیت کی چیز ہے، تو عام محفلوں کی چیز نہیں ہے، تو اس لیے اقبال شاعری اپنی نہیں سناتے تھے لوگوں کو۔
تو ایک بندہ ضد کرتا ہے، وہ پھر شاید سمجھتا ہے اقبال عاجزی دکھا رہے ہیں، تو وہ شاعر خود اپنی یو پی کا شاعر جو ہے شعر سنانے لگتا ہے، تو اقبال اسے بھی منع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ شعر سنانے کے بعد داد طلب نظروں سے بھی دیکھ رہا ہوگا کہ ابھی اقبال واہ 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 کریں گے، تو اقبال بالکل عملی اور عقلی شخص تھے، تو وہ ان چیزوں کے بالکل قائل نہیں تھے، تو وہ اسے روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میں شعر سنانے کا قائل بالکل نہیں ہوں۔ تو وہ شاعر بالکل حیران اور ہکا بکا تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور مصنف یعنی شغل کرتا ہے کہ وہ یقیناً یہاں سے گئے ہوں گے اور انہوں نے خودکشی یعنی کر لیں گے، وہ ایسے لگتا تھا، اور وہ اس بات پر حق بجانب بھی ہوں گے، یعنی ان کی واقعی ایسی ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ تو بہرحال مشاعروں میں نہیں جاتے تھے، اس حوالے سے بھی ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا کہ یہ لوگ بھی اس لیے کہتے تھے کیسے لوگ ہیں کہ ان کو ایسی چیز کا نہ داد لینے اور دینے کا شوق سلیقہ نہیں ہے۔ تو مشاعروں کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا مصنف کے بیٹھے ہوئے کہ مشاعروں نے اردو کو تباہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا جناب یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان پہنچایا، بلکہ اردو زبان کو تو فائدہ پہنچایا مشاعروں نے۔ تو چراغ انہیں کہتے ہیں آگے جواب میں، فرمایا ہاں زبان کو فائدہ پہنچایا اور شاعری کو غارت کر ڈالا۔ تو ان سے مراد یعنی اردو شاعری ہے، تو اردو شاعری کو اس نے غارت کر دیا۔ وہ کیونکہ کوئی معیار نہیں ہوتا، کوئی بھی شخص وہاں جو لوگ آڈینس آئی ہوتی ہے، عوام سامعین سننے والے، ان کا کوئی لازمی نہیں ہے کہ اعلیٰ درجے کا ذوق ہو، تو عام سامعین اچھے شاعر کو بعض اوقات اچھے شعر کو سمجھ ہی نہیں پاتی اور ایک عامیانہ سے خیال پر بہت زیادہ واہ واہ کرتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے مزاج خراب ہو جاتا ہے قوم بھی مزاج خراب کر دیتی ہے، اور شاعر بھی دیکھتا ہے کہ جن چیزوں پر زیادہ داد ہوتی ہے تو نئے نوجوان اس طرف جانے لگتے ہیں، تو اس طرح اردو شاعری خراب یعنی ہوتی جا رہی ہے ان مشاعروں اور ایسی محفلوں کی وجہ سے، جس کا اقبال کو بڑی بہتری سے ادراک تھا۔ جوانی میں تو جاتے رہے لیکن بعد میں انہوں نے یہ ترک بالکل چھوڑ دیا۔ سر شہاب الدین ان کے بڑے اچھے دوست تھے، ان کے حوالے سے ان کے بہت سارے لطیفے مشہور ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، چونکہ شہاب الدین سر کا جناب کا بہت اچھا رنگ جو ہے وہ بڑا سیاہ سا تھا، تو سانولے رنگ تھا، دوست ہے تو دوست سے شغل کرتے ہیں، تو ان کو کسی دن کالے رنگ کے کپڑے پہن کر جو ہے وہ چلے آئے، یعنی میونسپل کمیٹی کی جو اجلاس ہوتا ہے اس میں، تو وہ اقبال نے کہا چودھری صاحب آج تو آپ ننگے ہی چلے آئے، یعنی کپڑے بھی کالے وہ بھی کالے، تو لگتا ہی نہیں کپڑے پہنے۔ ایسے ہی انہوں نے کہا جناب مجھے سوچا خود کہ مجھے کپڑوں کا رنگ کا انتخاب بہتر کرنا چاہیے، تو وہ ایک سفید کپڑے پہن کر چلے آئے، تو اقبال نے دیکھا تو وہ ان کو اپنی گزشتہ بات بھی یاد آ گئی اور دوست تھے تو پھر مسکرانے لگے، تو چودھری صاحب جھنجھلا گئے کہ اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں چودھری صاحب یہ آپ ہیں، یہ کپاس کے کھیت میں جو ہے وہ کوئی بھینسا کالے رنگ کا یعنی چل رہا ہے، تو یعنی کوئی موقع گواتے نہیں تھے چودھری صاحب سے گپ شپ کرنے کے لیے، لیکن چودھری صاحب ان کی انتہا کی عزت کرتے تھے، ان کے دوست تھے اور کبھی برا نہیں مناتے تھے اور مزے کی بات کبھی جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بے تکلف آفتاب بیٹھے اور ان کو مثال دیتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا جو دیکھی وہ جا رہی تھی، تو پوچھا اس سے کون ہوں؟ اس نے کہا میں طاعون کی مرض ہوں، شہر جا رہی ہوں، تو میں نے کہا وہاں پہلے ہی شہاب الدین موجود ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک چترال کے مہتر، چترال کے نواب صاحب مہتر چترال تشریف لا رہے ہیں، اور مہتر جو ہے وہ نالیاں صاف کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، میونسپل والوں کو بھی کہتے ہیں، تو وہ مزے کی بات ہے کہ میونسپل میں چودھری شہاب الدین بھی ہیں، تو اس وقت وہ سر نہیں بنے تھے، ان کو خطاب اعزاز نہیں دیا تھا، تو چترال کے جو مہتر صاحب ہیں ان سے علامہ اقبال ہی ان کو جانتے اور وہ باری باری دوستوں سے تعارف کرواتے ہوئے جا رہے ہیں، تو جب چودھری شہاب کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں چترال کے نواب کی طرف اشارہ کر کے کہ ای مہتر چترال است، کہ یہ چترال کے نواب ہیں، اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ای مہتر لاہور است، تو ای ہم مہتر لاہور است کا مطلب کہ یہ بھی مہتر ہیں لیکن یہ لاہور کے، تو لاہور کے مہتر تو اور ہیں اور جو چترال کا مہتر ہے اس کا مطلب اور ہے، تو یعنی کسی کو وہاں پر ایسا کچھ کھل کے پتہ بھی نہیں لگا اور اندر اندر سب کو پتہ بھی لگ گیا دوستوں کو، اور یہ بڑا اچھا لطیفہ ہوا۔ ایسے ہزاروں لطیفے ہیں، سینکڑوں لطیفے ہیں، لیکن اقبال کا انتقال ہو گیا اور مصنف کہتے ہیں کہ چودھری صاحب ہمیں بتاتے نہیں، تو اس میں بھی ایک محبت ہے کہ چودھری صاحب کی ان کی وابستگی ہے۔ بہرحال ایک اور اہم واقعہ ہے کہ ایک دفعہ کالج کے نوجوان اقبال سے ملنے آتے ہیں، تو سرخی پاؤڈر لگائے ہوئے، زلفیں انہوں نے رکھی ہوئی اور کپڑے بھی عجیب و غریب پہنے ہوئے، تو ناز و ادا والے، نازک سارے، گل چہرہ اور نازک اندام، تو پھولوں جیسا چہرہ اور بڑی نازک ان کی جسامت تھی، تو مرد یا نوجوان اپنی مردانگی کے ساتھ وجاہت کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، تو وہ آتی پردے پر بحث کرتے ہیں کہ ہمیں عورتوں کو پردے سے نکالنا چاہیے، اور اقبال طنز کرتے ہیں کہ آپ عورتوں کی بات کرتے ہیں، میں تو اس سوچ میں ہوں کہ نوجوانوں
کو بھی پردے میں بٹھا دینا چاہیے کہ ان کو بھی اب خطرہ لاحق ہے، چونکہ انہوں نے عورتوں کے سے انداز اختیار کر لیے ہیں۔ تو اقبال تو مرد مومن اور شاہین کا درس دینے والا شخص ہے۔ بہرحال تو اپنی زندگی میں وہ بڑی ترتیب سے گزارتے تھے، لیکن ان کی زندگی حساب کتاب رکھتے تھے۔ سب سے اہم چیز جنہوں نے ان کی زندگی میں توانائی بخشی ہوئی تھی وہ عشق رسول تھا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ تو جب بھی نبی کا نام آتا تھا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے رو اٹھتے تھے۔ تو اقبال کے اعلیٰ کمالات سے لوگ بے خبر ہیں، یعنی ان کی حقیقی زندگی سے جو وہ نہیں واقف لوگ، ان کو نہیں جانتے کہ وہ کیسے دل والے انسان تھے، نرم دل۔ اپنی موت سے 2.5 سال پہلے وہ اپنی میو روڈ پر نئی تعمیر ہوئی کوٹھی میں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کی بیگم کا انتقال ہو جاتا ہے جن سے یہ بہت وابستہ ہوتے ہیں، تو اس کا بہت صدمہ ہوتا ہے۔ تو مصنف ہمیں آخری منظر وہ بتاتا ہے کہ بیگم کی قبر کھودی جا رہی ہے اور وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کے پریشان بیٹھے۔ اس وقت وہ بہت بوڑھے معلوم ہو رہے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، چہرہ پیلا ہو رہا تھا۔ تو اس واقعے کے بعد صحت بگڑتی چلی گئی، آخرکار 21 اپریل 1938 کو انتقال کیا اور شاہی مسجد کے باہر دفن ہوئے۔ تو مردم دیدہ ان کی مجموعہ ہے جس سے یہ انتخاب کیا گیا ہے۔ تو شاندار ہمیں علامہ اقبال کا تعارف بڑے عمدہ انداز سے کروایا گیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ ہم اس سے پورا استفادہ کر چکے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔